یہ وظیفہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری خشک سالی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بے اولادی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا وظیفہ ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ کئی پریشانیوں کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کام دے گا۔ آپ بس ایک یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کی رب تعالیٰ کئی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر خشک سالی کی شکایت کی، اور اس نے کہا کہ میری زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ وظیفہ کر لو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آپ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ وہ وظیفہ میں پڑھوں تو رب تعالیٰ میری تنگ دستی کو دور فرما دے۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بے اولادی کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو بھی یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ جاؤ یہ وظیفہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اور پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے آ کر یہ گزارش کی کہ میری زمین کی پیداوار بہت کم ہے، یعنی فصل بہت کم ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی جاؤ یہ وظیفہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فصل میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے ان کے جانے کے بعد، اس چوتھے آدمی کے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضور، آپ کے پاس پہلا شخص آیا تو آپ نے اس کو بھی یہی وظیفہ عطا فرمایا، دوسرا شخص آیا اس کو بھی یہی وظیفہ عطا فرمایا، تیسرا شخص آیا اسے بھی یہی، حتیٰ کہ چاروں بندوں کو آپ نے ایک ہی وظیفہ عطا فرمایا کہ جاؤ یہ وظیفہ کر لو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کی یہ آیت نہیں سنی، اپنے رب کے اس کلام کی یہ آیت نہیں سنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو کہ بے شک وہ سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چاروں بندوں کو ایک ہی وظیفہ عطا فرمایا اور ان سے کہا کہ جاؤ تم جا کر استغفار کرو، اپنے رب کے حضور توبہ و تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے نادم ہو جاؤ اور جا کر استغفار کرو، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ وظیفہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری خشک سالی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بے اولادی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہاری زمین کی پیداوار میں جو کمی ہے اس کو بھی دور کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہاری فصلیں بھی اچھی کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فقط ایک وظیفہ جا کر پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ، میں اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ استغفار کرنا اس کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود نبی علیہ السلام خود دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرتے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم توبہ و استغفار نہ کریں۔ ایک اور واقعہ جو ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نان بائی جب بھی آٹا گوندتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے وہ بار بار ایک ہی وظیفہ کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ وظیفہ کیے جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ جو وظیفہ کر رہے ہو، اس وظیفے نے تمہیں کچھ دیا بھی ہے یا بس پڑھتے ہی رہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، حضور آپ کیا پوچھتے ہیں، مجھے اس وظیفے نے فقر سے، تنگ دستی سے،
مالداری میں لایا ہے، غربت سے مالداری میں لایا ہے، بس ایک میری تمنا رہ گئی ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اگر ان کی زیارت کروا دے، ان سے ملاقات کروا دے تو میری ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا بزرگ ہے، کس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، کن سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے ایک مالک بن دینار ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، بس ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے بندے، تیرے استغفار کو رب تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ تیری غربت سے تجھے مالداری میں لے آیا، اور رب تعالیٰ نے تیری آخری جو فرمائش تھی، تیری خواہش تھی، وہ بھی پوری فرما دی۔ جس مالک بن دینار سے تو ملنا چاہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص، اس نان بھائی کی بھی استغفار کے بدلے کس طرح پریشانیاں دور کی، کس طرح اس کی مشکلات کو دور کیا، صرف ایک استغفار کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ رب العالمین کا بڑا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔